بتا دی جائے کہ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ خصوصیت کے ساتھ میرے ساتویں امام کا زمانہ بھی اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ محبان اہل بیت کی گردنیں کاٹی جاتی تھیں، نام علی لینے پر زبانیں منقطع کر دی جاتی تھیں، اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ علی والا ہے تو اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ تقیہ کا سخت ترین زمانہ تھا۔ اس انداز سے بھئی جس ہارون رشید عباسی نے 14 سال تک امام معصوم کو قید میں رکھا، وہ عام مومنین اور عام شیعوں اور عام عزاداروں کو تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ منصور دوانقی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ منصور چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کرنے والا، ہارون ساتویں امام کو 14 سال قید خانے میں رکھنے والا۔ منصور وہی ظالم تو ہے نا کہ پورے بغداد شہر کی تعمیر میں اس نے پانی کا ایک قطرہ استعمال نہ ہونے دیا، اور جب بغداد بنانے والے اس ٹھیکیدار یا بلڈر یا کانٹریکٹر نے کہا کہ اے حاکم، بغیر پانی ملائے کوئی عمارت کیسے بن سکتی، تو اس نے کہا کہ اس کی پرواہ نہ کرو، سادات کرام کے خون کنٹینر بھر بھر کے، ٹنکیاں بھر بھر کے اس کو بھجوائی جاتی ہیں کہ اسے بغداد کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ سلسلہ وہاں سے چلا اور ہارون کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچ گیا، بلکہ خاص امام کو ایک دعا کرنا پڑی، سادات کرام کو ایک بڑی فضیلت سے محروم کر دیا گیا امام کی دعا کے نتیجے میں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے، اب بات بہت پھیل رہی ہے تو سمیٹ رہا ہوں۔ اب یہ مومن مدینے کا رہنے والا مولا، یہاں تک بات آ گئی تو اگرچہ ذرا سا ابھی موضوع سے ہٹ کر بات ہے، آگے چل کے موضوع میں آنے والی تھی، لیکن یہیں سن لی۔ 14 سال اس ہارون نے ساتویں امام کو قید میں رکھا، تو پھر آخر میں زہر دے کے شہید کیوں کیا؟ 14 سال تھا، 14 سال اور قید میں رکھتا۔ ہارون کے لیے ساتویں امام کی قید ایک بہت بڑا مسئلہ بنی، اور وہ یہ کہ وہ چھانٹ چھانٹ کر ایسے ظالم سپاہیوں کو لے کے آتا جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہوتا تھا۔ افریقہ کے جنگل تک سے جنگلیوں کو اٹھا کے لایا امام کی قید کی نگرانی کے لیے۔ جتنا یہ زیادہ ظلم کر سکے اتنا ہی ہارون کو خوشی ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد جو اپنے چاہنے والوں سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہی حدیث میں پڑھنے والا ہوں، بیچ میں یہ ایک بات نکل آئی، تو خود آل محمد کا اپنا کردار عظمت کی کتنی بلندیوں پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معصومین کے فضائل خالی قرآن میں ہیں یا حدیث میں، نہیں، خود امام کا اپنا کردار، جسے قرآن نہیں پتا، جس نے کوئی حدیث نہیں سنی، جس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں، وہ افریقہ کا جنگل میں رہنے والا، اس کا کیا تعلق قرآن و حدیث سے؟ لیکن وہ بھی جب خدمت امام پہ آتا، چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، عظمت امامت کو دیکھا، کردار امامت کی چھوٹ اس میں پڑی، وہ ایسا محب اہل بیت بن جاتا۔ جب ہارون الٹا اس کو قید میں کرتا ہے اور نئے ظالم سنگ دل وحشی پتھر دل درندوں کو ڈھونڈ کے لاتا، مگر وہ بھی امام کے کردار کو دیکھتے ہیں، 2-4 ہفتے نہ صحیح 2-4 مہینے کے بعد بدل جاتے ہیں۔ سپاہیوں کو بدلتے بدلتے ہارون عاجز آ گئے۔ اب ان میں سے ایسے ہی ایک ظالم کا تذکرہ ڈھونڈ کے لایا تاکہ یہ امام پہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرے۔ چند ہفتوں کے بعد امامت کے کردار کی عظمت نے اس کو ایسا بدلا کہ اس نے ایک بڑا خطرناک قدم اٹھا لیا، جس میں اس کی اپنی اور اس کی اولاد کی زندگیاں خطرے میں، اور وہ یہ کہ اس سے برداشت نہ ہوا کہ میرا امام معصوم ایک ایسی جگہ قید رہے جو اتنا چھوٹا اور تنگ قید خانہ تھا، چھت اتنی نیچی تھی کہ آدمی اگر کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کمر جھکانا پڑے گی۔ میرے مظلوم آقا سجاد کی کمر اس لیے جھکی تھی کہ گلے میں ایسا طوق ہے
اور میرے ساتویں امام کی کمر اس لیے جھکی تھی کہ 14 سال ایسے قید خانے میں گزارے، دیواریں اتنی قریب، یعنی کمرہ اتنا تنگ کہ اگر کوئی لیٹنا چاہے تو پیر پھیلا کے نہیں لیٹ سکتا۔ دیکھیے بعض ظلم ایسے کہ سنتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا، یہ بتایا جائے کہ فلاں پہ کوڑے مارے گئے ہیں سمجھ میں آتا، یہ بتایا جائے کہ فلاں کو زخمی کیا گیا ہے سمجھ میں آتا، لیکن ایسی جگہ کوئی آدمی کھڑا ہے کہ اس کو گردن جھکا کے کھڑا رہنا، اور ایک دن 2 دن گھنٹے 2 گھنٹے نہیں 14 سال، کبھی خود جا کے اس امتحان سے گزریے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور پھر زمین میں اتنا وہ تہخانے کے اندر کہ نہ کبھی سورج کی کرن وہاں پہنچے نہ کبھی تازہ ہوا کا جھونکا، اور 24 گھنٹے کی غذا کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک پانی کا کوزہ اور جو کی ایک روٹی جس میں جو کم ہے کنکر زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ امام اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب ایک مرتبہ ایک مومن قید خانے کے سپاہیوں سے رابطہ کر کے کسی طرح سے خدمت امام میں پہنچا، سپاہیوں نے کہا کہ بھائی دروازہ تو ہم نہیں کھول سکتے، اس کی چابی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ہاں ایک روشن دان سے تمہیں تمہارے امام کی زیارت کرا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے ہم نے بنایا ہے تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے۔ چھوٹا سا کمرہ بھی میں نے بتایا، کون سا لق و دق 2 کنال یا 4 کنال یا 10 مرلے کی کوئی کوٹھی یا مکان ہے، چھوٹا سا کمرہ، دیواریں اتنی قریب، چھت اتنی نیچے، یہ مومن جھانک جھانک کے غور سے دیکھ رہا ہے، اس کو امام نظر نہیں آ رہے۔ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اگر مجھے میرے مولا کی زیارت نہیں کرانا تھی تو منع کر دیتا، یہ مذاق کا کیا فائدہ؟ سپاہی نے گھبرا کے کہا کیا مذاق؟ کہا میں اپنے آقا سے ملنے آیا ہوں، آقا تو ہے ہی نہیں، خالی زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھا ہوا نظر آ رہا۔ سپاہی نے کہا جسے تو سفید کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تیرا وہ آقا اور مولا ہے جو سفید لباس میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر رہا۔ آدمی کتنا کمزور ہو جائے، آدمی کا بدن کتنا نحیف ہو جائے کہ غور سے دیکھنے والا، بار بار دیکھنے والا بھی جس میں انسانی کو نہ پہچان سکے اسے وہ کپڑا نظر آئے۔ لیکن قید خانے کا یہ ظالم نگران، بہت عجیب ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس واقعے کے آخر میں۔ قید خانے کا یہ ظالم نگران جس کے ہاتھ میں قید خانے کی چابی ہوتی ہے، صرف جو یہ انچارج ہے، جو یہ آفیسر ہے، یہ جو داروغہ ہے خالی اس کے بعد جب وہ امام کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کے بدلا تو اس نے ایک ایسا خطرناک قدم اٹھایا کہ وہ اس کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ امام کو قید خانے سے اس نے بغداد کے کھلے مکان میں منتقل کیا۔ مزہ آ جائے، کھلا صحن، سورج کی روشنی، تازہ ہوا، آرام دہ کمرہ، اور چونکہ ہر انچارج کو ایک اختیار ہوتا کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو فوری طور پہ اس کو وہاں سے کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کر دو۔ یہی اس نے رپورٹ میں لکھ دیا۔ امام کو اس قید خانے سے نکال کے اس مکان میں لائے۔ 3 دن کے بعد امام سے ملاقات کے لیے گیا، کہا فرزند رسول یقیناً میں بڑا شرمندہ ہوں کہ 6 مہینے تک میں نے آپ پہ بے انتہا ظلم کی، لیکن آپ کے کردار کو دیکھ کر میں ایسا بدلا ہوں کہ میں نے اپنے سارے گھرانے کو خطرے میں ڈال دیا۔ جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو رہا اور آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے مختار نامے میں ابن زیاد کی ایک پالیسی آتی ہے کہ ایسے خطرناک قیدیوں کے لیے جو وہ سپاہی مقرر کرتا وہ 2 دشمن قبیلوں کے، تاکہ وہ بھی ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہت تفصیل سے یہ واقعہ مختار نامے میں علماء بتاتے ہیں، یہی ہارون کی پالیسی۔ میں آپ کو رہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جتنا میرے اختیار میں تھا اس تنگ، تاریک، تکلیف دہ، خطرناک قید خانے سے اس مکان میں لایا۔ امام نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا، کہا یہ تو کیا کہہ رہا؟ میں تو یہ سمجھا، دیکھیں یہ ایک انداز بیان ہے، ورنہ امامت ان الفاظ سے بہت بلند منزلت پر، میں تو یہ سمجھا
کہ اتنے مظالم کے بعد بھی ہارون کا دل نہیں بھرا تو اس نے اس سے بڑا ظلم کرنے کے لیے مجھے یہاں منتقل کیا. یہ اس کے لیے جملہ کم ہے, آپ کے لیے زیادہ. میں یہ سمجھا کہ وہ قید خانے کے مظالم, ہارون نے اس سے بھی بڑا ظلم کرنے کے لیے مجھے یہاں منتقل کیا. اب یہ چونکا, مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تنگ و تاریک کوٹری, نہ ہوا پہنچے نہ سورج کی روشنی پہنچے, نہ کوئی انسان لیٹ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا. اس کے مقابلے میں یہ آرام دہ مکان, ہوا بھی ہے, صحن بھی ہے, سورج بھی ہے, کمرہ بھی آرام دہ. امام نے کہا وہ ساری تکلیفیں اپنی جگہ, مگر وہاں پہ ایک سہولت, اور یہ سارے آرام اپنی جگہ مگر یہاں پہ ایک تکلیف, اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ قید خانہ مجھے قبول. یہ بغداد شہر کی بات, اور بغداد میں بھی ہارون کا زمانہ. ہارون کے زمانے میں بغداد میں دولت بہت آ گئی تھی, اور جب دولت آتی ہے تو آدمی کو ہری ہری سوچتی. دولت آتے ہی پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کی مخالفت شروع کرتا. دولت آتے ہی پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ شریعت کے اگینسٹ جاتا. غریب عورت پھر بھی پردہ کر لے گی, پیسے والی عورت پردہ تو دور کی بات, اسے یہ کپڑے بھی بوجھ لگنے لگیں گے, کتنا اس کپڑے کے وزن کو ہلکے سے ہلکا کیا جائے. پیسہ آتے ہی آدمی دماغ خراب ہو جاتا. بعض لوگ اپنے طرز عمل سے اللہ کو پیغام دیتے ہیں کہ اے خدا, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اگر ہمیں دین پہ عمل کروانا ہے تو ہمارے گھر میں فاقے ڈال دے. اگر ہمیں دین پہ عمل کروانا ہے تو ہماری روزی بند کر دے. اگر تو نے ہمیں دولت دی تو نہ نماز ہوگی اس گھر میں, نہ حجاب ہوگا اس گھر میں, نہ احکام شریعت کی پابندی ہوگی, اور خاص طور پر یہ والا گناہ. جہاں پیسہ آتا وہاں ناچ گانا انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتا. ہارون جس بغداد میں رہ رہا وہ اس وقت دنیا کا سب سے دولت مند اور خوشحال شہر تھا. نام تھا عروس البلاد, سارے شہروں کی دلہن. آج پیرس کہاں ہوگا, آج نیو یارک کہاں ہوگا, جو زمانے کا بغداد تھا. ہر گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی تھی. امام نے قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ اس گھر میں ساری سہولت ہوگی, لیکن یہ جو حرام آواز میرے کان میں پڑتی, اس تہہ خانے میں ساری مشکلات ہوں گی, لیکن اس حرام آواز سے میں محفوظ تھا. میرے لیے وہ قید خانہ زیادہ بہتر ہے اس گھر سے. یا تو یہ آوازیں بند کرا. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے, کہ پورا شہر اس گناہ میں پڑا ہوا. تو امام نے کہا مجھے دوبارہ اسی قید خانے میں منتقل کر دے. نہیں چاہیے تازہ ہوا, نہیں چاہیے سورج کی روشنی, نہیں چاہیے آرام دہ بستر, نہیں چاہیے اونچی چھت والا مکان. اس سے وہی قید خانہ بہتر ہے جہاں کم سے کم ایک حرام چیز سے تو محفوظ ہوں. اب جملہ آپ سے, ابھی ابھی مجلس سے پہلے دعائے توسل پڑھی جا رہی تھی. ہم لوگ حدیث قصہ پڑھنے کے ایمانی عادت میں مبتلا. ہم لوگ اپنے معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں. ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ٹھوکر کھاتے یا علی مدد کہتے ہیں. سب کا مطلب کیا, امام کو بلا رہے ہیں. اور کتنا قیامت کا دن ہوگا مومن کے لیے کہ آپ کے گھر میں آ کر امام کہہ دیں کہ اے چاہنے والے, تیرے گھر سے ہارون کا قید خانہ مجھے بہتر لگ رہا. تیرے گھر میں آ کے مجھے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اس سے تو ہارون کی وہ قید بہتر ہے. اللہ اللہ, جس دن امام کسی مومن سے اتنا سا جملہ کہہ دیں کہ تیرے گھر کے مقابلے میں میں اس قید خانے میں جانے کو تیار ہوں, جس قید خانے کے 14 سال کے مسائب پر دن اور رات ہم آنسو تو بہاتے ہیں, لیکن اپنے گھروں کو اس سے بہتر بنانے کو تیار نہیں. راوی ان حالات اور ماحول میں کہ مسلمانوں کے پاس دولت بہت زیادہ آ چکی,